بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ باب ہے المسلم من سلم المسلمون باللسانہ و یدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون باللسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کو دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور کامل ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگلا باب ہے ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام جو ہے وہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی کون سی خصلت جو ہے وہ افضل ہے۔ اس کے اندر روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام تھا عبداللہ ابن قیس، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام وہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ شخص کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب جب انسان اسلام لاتا ہے تو اسلام کے ارکان 5 ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنا، اسی طرح نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اب ان کے علاوہ جو ہیں یہ کامل مسلمان ہونے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصلت بیان کی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی بندہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو وہ کامل مومن ہوگا اور باقی وہ سارے گناہ کرتا رہے۔ یہاں پر سوال بھی کیا گیا ہے، تو ایسی بات نہیں۔ یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہوگا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ بطور مبالغہ کہا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ باقی چیزیں چھوڑ دے، باقی چیزیں کرے گا، اور یہ افضل جو ہے باقی خصلتوں میں سے ایک خصلت بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے گناہ جو ہیں وہ جھوٹ بولنا ہے، زبان کے گناہ گالی گلوچ کرنا ہے، زبان کے گناہ غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی زبان کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ہاتھ کے گناہ، لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ سارے ہاتھ کے گناہ ہیں۔ اور ان 2 چیزوں کو ہی کیوں بیان کیا گیا زیادہ تر، ایک زبان کو اور دوسری ہاتھ کو؟ زبان کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر جو فسادات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، اور ہاتھ کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان فسادات کی انتہا، لڑائی جھگڑے کی انتہا ہاتھ سے ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا، زبان کو اور ہاتھ کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں، اور حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کریں۔ من صامت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کی۔ دعا ہے